ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ایک بار اور صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ سامعین گرامی، ماحول آپ کے سامنے ہے، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ آوازیں اونچی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آوازیں کم کرنے سے بات بنے گی۔ عزاداری چیز تو اور تھی لیکن اس سے کام اور لیا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گلی گلی میں اور گھر گھر میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ذکر ایسے ہو کہ اسے کم از کم انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے۔ میری اس انتظامیہ سے گزارش ہے کہ آواز اتنی رکھیے گا کہ ہماری وجہ سے کہیں اور مجلس اگر ہو رہی ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو، ہماری خیر ہے۔ اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں جی اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پہ اکٹھا ہونا، لنگر نیاز، اہتمام، یہ سارے پروٹوکولز وغیرہ، یہ شیعہ کرتے کیوں ہیں؟ سال بعد ہی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تو اب سال گزر چکا ہے، چند دن آپ لوگوں کی زیارتیں ہونی ہیں، بنام مولا دوسرے مصرے پہ ماحول بنا دیں تاکہ بات آگے چل سکے۔ اب آپ نے سننا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے، باقی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں، میں دوسرے مصرے میں انہیں جواب دے رہا ہوں۔ وہ سوال کرتے ہیں چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ کھولیے ذرا اپنے ہاتھوں کو۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ دیا دیا کیا ہے؟ سامعین گرامی، چوتھے مصرے پہ فقط ایک لہر چاہیے، اور کچھ باقی بعد میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ابھی ذرا ابتدا ہے تو ایک لہر چاہیے فقط، اور میں سمجھتا ہوں شاید بولنا آپ لوگوں کا ضروری ہو، وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس شعر پہ کیوں ضروری ہے۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا ہے۔
چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے، یہ جتنے جوان میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے. ہاتھ کھولیں گے نہیں تو ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ بندھے رہے تو پھر بندھے رہے. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے. انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ، اونچا بولیے، تیرے عشق کا مزہ. انہیں خبر تھی تیرے عشق. لیجئے میں کراچی کے مزاج کا شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور واسطہ ذکر مظلوم کا جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، وہ شخص اپنا ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ بالکل نہیں بولے گا. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے. انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا ہے، روٹھتا ہے کوئی تو روٹھے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، علی علی کی صدا، علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا. کیا میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. سر 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 علی، ارے میرے مولا سلامت رکھیں. ایسے چہرے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں جن سے میں خود مانوس ہوں. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے. ذرا سا آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں تو میں کہتا ہوں مزہ آ جائے. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ناراض بیٹھے ہیں میرے سے سارے. چراغ مدحت تھوڑی دیر کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. چراغ مدحت اگر ناراض بھی ہیں تو چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے. انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا. میں امام حسین دی قسمیں کو 4 محرم دی جی 62 دی مجلس کھلوتی ہے تھائیں، اس تو بعد کم تلے آیا ہی نہیں. میں وہ شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کہ میں اہل زبان مجمع کے سامنے نبھا سکوں، ان کے سننے میں کمی نہیں ہے. دیا کیا ہے، دیا کیا ہے، عشق کا مزہ کیا ہے، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے. ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے، ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے، ابھی ہم ہی نہیں سمجھے، ابھی ہم ہی نہیں سمجھے. سامعین گرامی، آپ کو کربلا کے میدان میں اسلام کی 2 صورتیں نظر آئیں گی، آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے، آپ کو اسلام کی 2 شکلیں نظر آئیں گی. اسلام کا ایک چہرہ کربلا کے میدان میں آپ کو وہ نظر آئے گا جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور ایک چہرہ وہ نظر آئے گا جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا. اب یہ رائٹ لیفٹ سے ذرا بے نیاز ہو کہ 1 منٹ کے لیے مجھے سنیں. آپ لوگ یقین جانیں لہر آ جائے گی اگر میں جملہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکا. اسلام کی 2 صورتیں ہیں، دونوں کربلا میں دکھائی جا رہی ہیں. ایک کو حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایک کو یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے. کراچی میں رہنے والے آج رات سونے سے پہلے بیٹھ کے سوچ کیوں نہیں لیتے کہ ان مسلمانوں نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ؟ اماد بھائی، دنیا میں کم جنگیں ہوئی ہیں آج تک. مہا بھارتا کیا چھوٹی جنگ تھی؟ فرسٹ ورلڈ وار کیا کم تھی؟ سیکنڈ کم تھی؟ وہ مراٹھوں کی اور مغلوں کے ہاں، وہ اوٹومن امپائرز اور رومن امپائرز کے ہاں جو جنگیں ہوئی ہیں، کیا وہ کم جنگیں تھیں؟ کربلا کی جنگ اتنا ہائی لائٹ ہوئی اس لیے ہے کہ جو امام حسین کے سامنے والا مقابل لشکر تھا وہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. وہ اتنے بڑے نمازی تھے جنہوں نے اعلان کر دیا جلدی حسین کو قتل کرو، ہمیں نماز بجماعت پڑھنی ہے.
وہ اتنے بڑے نمازی تھے جنہوں نے قتل حسین کی خوشی میں کوفہ میں 3 مسجدیں بنائی ہیں، جنہیں مساجد ملعونہ کہا گیا تھا۔ وہ قتل حسین کی منت میں مساجد بنی تھیں کہ اگر حسین کو ہم نے خیری سلامتی قتل کر لیا تو خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائیں گے جس میں اس کی عبادت ہوگی۔ وہ اتنے بڑے مسلمان تھے جو امام حسین کے مقابلے میں تھے۔ میں کچھ نہیں تو زمین کے 3 کونوں پہ جا چکا ہوں امام حسین کا ذکر کرتے کرتے۔ میں جہاں پر بھی گیا ہوں نا، میں نے اسلام کے بارے میں 2 قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک تو وہ دیکھے ہیں جو اسلام سے بہت زیادہ انسپائر ہیں، اور ایک مجھ بیچارے نے وہ دیکھے ہیں جو اسلام کا نام سنتے ہی کہتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ کھڑے ہو کے مجھ بیچارے کو موقع پہ بولنا پڑتا ہے کہ یہ جو آج عقل کے اندھے مسلمانوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کا قصور نہیں، ان بیچاروں نے اسلام کا چہرہ ہی وہ دیکھا ہے جو یزید دکھا رہا ہے۔ میرے اہل سنت برادران اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میں ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ لوگ چھوڑیے شیعہ ہسٹری کو، آپ لوگ بالکل گوگل کیجئے، لبرل ہو کر سوچئے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا ہے میرے بھائیوں، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ کنفیوژن یہ بن گئی ہے کہ دونوں جانب جو ہیں وہ مسلمان ہیں بھائی، دونوں جانب اسلام کا پرچار کرنے والے۔ اچھا وہ بھی دکھا رہے ہیں ایک چہرہ حسین، ایک چہرہ وہ ہے جو زخم کھا کر محراب مسجد میں قاتل کو شربت پلاتا ہے، دوسرا چہرہ بھی اسلام کا ہے، اور دوسرا چہرہ وہ ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے پہ تیر چلاتا ہے۔ یہ جو آپ جوان بیٹھے ہو نا، آپ میرے بھائیوں، کچھ میرے سے بڑے ہیں، کچھ میرے ایج فیلو ہیں، آپ لوگوں نے اگر یہ باتیں ضائع کر دیں تو میرا یہ آنے جانے کا سفر کم از کم ضائع ہو جائے گا۔ داد ہوتی رہے گی، پہلے میری بات سن لیجیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دونوں جانب مسلمان ہیں، ایک شکل وہ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں ہی مسلمان ہیں میرے بھائی، پکے نمازی وہاں، نمازی یہاں بھی۔ علی عباس عسکری کے ذاتی فعل سے اعتراض ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ علی عباس کو؟ میری تقریر سے مسئلہ ہے نا، میری تقریر کسی کو پسند نہیں ہے نا تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ امام نقوی سے کسی کو مسئلہ ہے تو امام نقوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ زین زیدی کی نوحہ خانی کسی کو پسند نہیں ہے تو زین زیدی کو اگنور کیوں نہیں؟ او بھائی آپ کی نگاہ میں یہ نیاز بدعت ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ میرے مولا کے ماتمیوں پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل، آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اسے۔ دیکھیں ہاتھ اٹھیں تو آخر تک اٹھیں، نہیں اٹھیں تو پھر ماں باپ کی قسم ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں بولے گا۔ میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں احتجاج ریکارڈ کرنے میں سمجھیے آیا ہوں یہاں پہ۔ ہمارے علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے، ماتمیوں سے مسئلہ ہے، نیاز سے مسئلہ ہے، نوحہ خانوں سے، شورا سے، چھوڑیے ہمارے ذاتی فعل کو، کام کی بات پر آئیے۔ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، رکھیے سر پہ قرآن اور بتائیے کہ دونوں میں سے حق پر کون تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یزید حق پہ تھا، یزید کو رضی اللہ کہنے والی زبانیں بھی کھل گئی نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کون سی چیز آپ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے میرے بھائی؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری پہلی مجلس ہے کراچی کی، مجھے آپ لوگوں میں دوبارہ بھی پڑھنا ہے، میں عاشور کے عشروں کے بعد پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں۔ کل انشاءاللہ نعیم بھائی کے یہاں رضویہ سوسائٹی انشاءاللہ آپ لوگ سب تشریف لائیے گا، اسی بات کو پھر کہیں گے تو یہاں سے آگے چلائیں گے۔ مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا۔ اگر کوئی دباؤ نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یزید حق پر تھا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حسین وہ ہے جسے قرآن نے ابن رسول کہا ہے۔ حسین وہ ہے جسے رسول نے جوانان جنت کا سردار کہا ہے۔
میرے اہل سنت برادران، ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کر سکتے ہیں نا. ہم جو ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، ایک ٹفن میں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک گلی میں کھیلتے ہیں، ہم لوگوں کی کیا لڑائی ہے؟ ہم لوگ بات تو کر سکتے ہیں. بلکہ میں شیعہ سنی برادران کو ساتھ ملا کر دنیا سے بات کرتا ہوں. اب یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر شیعہ سنی بھی اکٹھے ہیں. اگر تو دنیا کو یہ لگتا ہے نا کہ یزید حق پر تھا، تو سوچ لیجئے گا حسین کے ہاں یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں. اور اگر ہائے 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 ہائے، کیا 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 جملہ ہے خدا کی قسم. اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں حسین حق پہ تھے، یزید غلط تھا، پھر کم از کم یہ اتنا بڑا شہر ہے، قائد ایک بار آج رات سونے سے پہلے کفی افسوس تو ملے کہ اگر حسین حق پر تھے تو رسول اکرم کے دنیا سے جاننے کے بعد والے پہلے 50 سالوں میں ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ایک شرابی امیر المومنین بن کے بیٹھ گئے. میری کوئی لڑائی نہیں ہے، میرا یزید سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. لا یبایو مثلی مثلا، میں حسین ہوں، میں صرف حسین نہیں ہوں، میں نائب رسول ہوں. گواہ دربار ولید کی تاریخ، جس وقت اس نے کہا کہ حسین بیعت کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نہ گھر چھوڑے نہ کچھ، فقط بیعت کر لیں. علی کے لال نے فرمایا بیعت ہو نہیں سکتی. اس نے کہا کیوں؟ حسین فرماتے ہیں وہ اس لیے، خود بتاؤ کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا؟ زیادہ نہیں پڑھنا، مجھے تھوڑا پڑھنا ہے، میں جا رہا ہوں. لیکن یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، محسوس نہ کیجئے گا داد نہ بھی ملی، مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی میزبانی پہ حرف آ جائے گا. علی کے لال نے فرمایا بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو. اس نے کہا نہیں ہوا. حسین فرماتے ہیں کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا؟ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہوا. حسین فرماتے ہیں خود بتاؤ کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا؟ حسین ہوا تو یہ بھی نہیں ہے. علی گرال نے فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا. حسین فرماتے ہیں خود بتا یہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں. علی گرال نے فرمایا اب سن، تیرے بقول ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا. نہ شیطان آدم پہ حاوی آ سکا، نہ نمرود کسی براہیم پہ آ سکا، نہ کوئی فرعون کسی موسیٰ پہ آ سکا، نہ ہی کبھی کوئی اجالا شب خباثت کے سامنے زیر ہو سکا. اس نے کہا حسین یہ تینوں چاروں کام نہیں ہوئے، وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے اگر میرے مولا کا ماننے والا ہے، چاہے شیعہ چاہے سنی، جس نے سن کے سمجھ کے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا. اس نے کہا یہ چاروں کام نہیں ہوئے. علی کے لال نے فرمایا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ سلامت رہی، سلامت رہی. تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی؟ علامہ نقل علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی لغت آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی لغت، دنیا کی کسی بھی لغت میں ہارنے کا مطلب مرنا نہیں ہوتا. یہ کھڑا ہوا سارا مجمع فری میں سن رہا ہے اور بالکل ون وے ٹریفک جاری ہے یہاں، آگے سے کچھ نہیں آ رہا، بس میری طرف سے جا ہی رہا ہے آپ لوگوں کو. دنیا کی کسی بھی لغت میں ہارنے کا مطلب مرنا نہیں ہوتا، اور جیتنے کا مطلب مارنا بھی نہیں ہوتا. کراچی پہلی بار نہیں آیا، 10 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی کراچی آتے ہوئے، میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں بندے سن بھی رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں. میری نوکری ہو گئی ہے، میں آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، میں تھوڑی دیر بعد مصائب شروع کرنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مصائب کو زیادہ وقت دیا جائے. دنیا کی کسی لغت میں ہارنے کا مطلب، مرنے کا مطلب
हारना नहीं होता, जीतने का मतलब मारना नहीं होता। अब सुनिए, इधर देखिए, जीतने का मतलब होता है अपने मकसद को पा लेना, चाहे वो जान देकर ही क्यों ना पाया। सर नहीं हिलाते, सर नहीं हिलाते ऐसी बातों पे। ऐसे ऐसे करने का मतलब होता है बाहर आओ तुमसे पूछ लेते हैं। सर नहीं हिलाते, हाथ उठाते हैं भाईजान। मैं बड़ी नाजुक बात कर रहा हूं। अभी तक कोई बात सिर्फ शिया हुदूद में नहीं की। मैं चाह रहा हूं दूसरे मकातब इस्लामी के लोग भी कम से कम एग्री तो करें ना। अरे सोचें तो सही कि हम बेचारों ने गुजारिश उनके सामने क्या रखी थी। हारने का मतलब मरना नहीं होता और जीतने का मतलब मारना नहीं होता। हारने का मतलब होता है मकसद में नाकाम होना, जीतने का मतलब होता है मकसद को पा लेना। अगर यजीद का मकसद यह था कि वो इन्हें मारना चाहता था और इनका मकसद ये था कि ये उससे बचना चाहते थे, तो भले कह दो कि वो जीत गया। लेकिन ये मकसद ही कब था कि वो मारना चाहता था और ये बचना। अरे मकसद तो ये था कि वो बैअत लेना चाहता था। मकसद ये था कि ये बैअत नहीं करना चाहते थे। उसने बैअत लेने के चक्कर में 9 लाख का लश्कर करबला भेज दिया। वो 9 लाख मारने नहीं आए थे, बैअत लेने आए थे। फिर ये कैमरा बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, 9 लाख आए थे बैअत लेने। मैं मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिलके जौन से बैअत न ले सके। फोन दीजिए। मैं भी 4 मिसरे पढ़ लूं, मैं भी 4 मिसरे पढ़ लूं। अली के लाल ने फरमाया बैअत तो हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। कहां मैं, कहां वो, कहां मैं, कहां वो। मदीने के गवर्नर ने इमाम हुसैन के सामने खड़े होकर कहा, बता सकते हैं कि फर्क क्या है? अली के लाल ने फरमाया फर्क बहुत है। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। ना 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 महसूस ना कीजिएगा, कराची वालों महसूस ना कीजिएगा, मौला का वास्ता बे 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 बे, बे मजा मत कीजिए। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह। एक तो मुझे हैरानी होती है इन शर्मीले जवानों पे। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, जो हर जगह पे अपनी मर्जी से जी लेते हैं और इमाम हुसैन की मजलिस में पता नहीं क्यों। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूर। कहां कहां कौन बोलेगा? अगर जवान भी नहीं बोलेंगे तो इन बातों पे कौन जज्बा दिखाएगा? अली के लाल ने फरमाया बैत नहीं हो सकती, फर्क बहुत है। उसने कहा क्या फर्क है? हुसैन फरमाते हैं सुन, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरिया। वो बिस्मिल्लाह, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। पैदा हुआ है वो किसी शैतान की। अली के लाल ने फरमाया उतरा हूं मैं जमीन पे। एक कलाम और पढ़ लो, सिर्फ एक कलाम। पौने 1 होने को आ रहे हैं, फिर उसके बाद मसाइब शुरू करते हैं। मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि
حسین حسین حضور مصرع سنیے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے اس میں کون سی بات ہے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا. آخری بات ہے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا. خدا وہی ہے، شعر سنیے گا. خدا وہی ہے جو مردے میں، آپ لوگ سنیے میں فضائل پڑھ رہا ہوں. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. نعرہ حیدری. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. خدا اماد نہیں، خدا وہی ہے. ذہن میرے بھائی شعر سننا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں، اونچا بولیے یار، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو. اندھیرو تم. دوسرا مصرع ہے اور دوسرے مصرے میں ذکر آ رہا ہے سلطان مدینہ کا اور والی نجف کا. اس کے بعد نوکری تمام ہو گئی، لیکن ذکر آ رہا ہے بالکل کنائے سے، ذکر آ رہا ہے اشارے سے. نام اس میں گرامی بالکل نہیں. دو بادشاہ ہیں، سلطان مدینہ، والی نجف. دونوں کا ذکر آ رہا ہے، دونوں کا ذکر پردے سے آ رہا ہے، لیکن دیکھنا ہے کس سلیقے سے رہا ہے. حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے. خدا وہی ہے جو مردے میں جان روٹتا ہے. کوئی تو روٹھے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو. یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا ہے. اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے، یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ حسین اکبر اٹھا چکے تھے. راضی رہیں گے اب آپ؟ میں شور اب اتنا آ رہا ہے اس مجلس کا کہ میں نہیں ہو پا رہا، بندہ بات نہیں کر پاتا. لیکن اب یہ مصائب ہے، اس میں آنسو چاہیے، اور یہ میرے خیال سے مصائب کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ چیزیں پڑھنے والے کی محتاج ہوتی بھی نہیں. حسین اکبر اٹھا چکے تھے، مگر یہ ممتا عجیب شے ہے. حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی. گزشتہ برس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جوان بیٹے کی شہادت پڑی تھی. تو ہم ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مصائب آپ کو سناتے ہیں. کچھ جناب علی اکبر کا، کیونکہ تابوت ویسے دو ہیں. مصائب مجھے حکم یہ کیا گیا ہے کہ شہزادے کا بھی پڑھ دیں اور مولا کا بھی پڑھ دیں. میں جناب علی اکبر کی شہادت تو پچھلے سال تفصیل سے پڑھ کے جا چکا. اس بار کوشش کرتے ہیں کہ جو اختتام ہے. ویسے بھی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں جلدی کر دیا امام حسین کو مارنے میں، ورنہ اکبر جیسے بیٹے کے بعد علی کے لال نے کتنا جی لینا. جس کا اکبر جیسا جوان بیٹا چلا.
ہمارے علاقے کا رواج ہے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے نا، یہ اگر روشنی بجھ سکتی ہے تو میری انتظامیہ سے گزارش ہے اسے بجھا دیں۔ میرے بھائی کسی بوڑھے باپ کا اگر جوان بیٹا مر جائے، لوگ جنازے تک بوڑھے باپ سے چھپاتے ہیں، اسے بتانا نہیں ہے اس کا جوان بیٹا مر گیا، وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا، اس کی عمر بھر کی کمائی تھی، جوان بیٹا مر گیا ہے، چھوٹی بات تھوڑی ہے، باپ ہے، بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا، باپ کیسے برداشت کرے گا جوان بیٹا مر گیا ہے؟ بھائی جان لوگ بوڑھے باپ سے جوان کی موت گھنٹوں گھنٹوں چھپاتے ہیں کہ بتانا نہیں، کیسے برداشت کرے گا، کیسے سہے گا یہ صدمہ؟ ہمارے علاقے میں لوگ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی موت چھپاتے ہیں۔ چشم انسانیت نے ایک ایسا باپ بھی دیکھا ہے جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا اترا کہاں ہے عزیز؟ مار لیا اتنا تو بتا دو وہ میرا اکبر گرا کہاں ہے؟ اچھا اب یہ جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں یہ جملہ یا تو میرے ان جوان بھائیوں کے لیے ہے یا پھر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا، اور باپ بھی وہ جن کے جوان بیٹے۔ بوڑھے باپ کو پتا چل جائے نا کہ جوان بیٹا گلی میں دوڑتے دوڑتے گر گیا ہے، میرا بیٹا سلپ ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کو صرف اتنا پتا چل جائے نا میرا جوان دوڑتے دوڑتے گرا ہے، اسے چوٹ آ گئی ہے، میں نے جی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے زندگی بھول جاتی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے تڑپتے والدین کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹے کے پاس لے چلو، بتایا جاتا ہے تسلیاں دی، جی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا خیریت سے ہے، پٹیاں نہیں نہیں مجھے بیٹے کے پاس لے چلو۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے اس باپ کے دل کا عالم کیا ہوگا جسے یہ آواز آئی بابا میرا آخری سلام۔ روئیے روئیے، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، بڑا پیار ہے ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کو ان آوازوں سے، بڑا پیار ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی کو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی آنکھیں جناب زہرا کو کتنی پیاری ہیں۔ ایک زوار سے روایت ہے کہ میرے مولا خواب میں آئے، اس نے مولا کو دیکھا تو مولا ایک جنگی لباس میں تھے اور بالکل جیسے ایک سپاہی آمادہ ہوتا ہے جنگ کے لیے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا نا جسم کے زخم کھلنا شروع ہو گئے، خون بہنا شروع ہو گیا۔ ہے آپ میں کوئی بندہ جو امام حسین کے اکبر کو اگلے 2 سے 3 منٹ رو سکے؟ اتنے بڑے مجمع میں میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے خیال سے شاید جن کے سینے میں دل ہے ان کی ہائے آ جانی چاہیے۔ مولا یہ اچانک کیا ہو گیا؟ مولا یہ آپ کے جسم کے زخم کیوں نمایاں ہونا شروع ہو رہے ہیں؟ علی کے لال نے فرمایا میرے ظاہر ویسے تو خیریت رہتی ہے لیکن جب مجھے میرے اکبر کی یاد آتی، بڑا حوصلہ بڑا حوصلہ، بہت حوصلہ جی 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 جی۔ جب اکبر کی یاد آتی ہے تو یہ زخم کھل جاتے ہیں۔ مولا یہ تو تکلیف ہے، مولا یہ تو اذیت ہے، مولا اس کا حل کیا ہے؟ میرے ظاہر گھبراؤ نہیں،
نیچے زمین پہ میرے عاشق میری یاد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. میری بوڑھی ماں اپنا رومال ان رونے والے عاشقوں کی آنکھوں کے نیچے جا کے پھیلا. ویسے تو آنسو میں ویسے بھی بڑی طاقت ہے، اور اگر آنسو بہے حسین بے کس پناہ کی یاد میں تو اس آنسو میں کتنا اثر ہوگا جو غریب زہرا کی یاد میں بہ رہے ہیں. حسین فرماتے ہیں میری ماں زمین پہ گئی ہیں، ابھی دیکھنا کچھ وقت تک آئیں گی. ایک رومال ہوگا جس رومال میں وہ آنسو ہوں گے جو میرے عاشق میری یاد میں بہائیں گے، لیکن میرے ظاہر میرے عزاداروں کی آنکھوں کے اشک عزا میں اتنا اثر ہے کہ میری ماں میرے زخموں پر ان آنسوؤں کو ملے گی. کہاں ہم گناہگاروں کی آنکھیں، کہاں حسین بے کس پناہ کے جسم کے زخم. ان آنسوؤں میں اتنا اثر اور اتنی طاقت ہوتی ہے، میرے جسم کا ہر زخم بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو دو زخم نہیں بھرتے، کیونکہ وہ دو زخم میرے جسم پہ نہیں میرے دل پہ ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ڈر کے کہہ رہا ہوں، ہر زبان سے آئے نکلے مولا کون سے دو زخم ہیں جو عزادار کے آنسو سے بھی نہیں بھرتے. علی کے لال نے فرمایا ایک زخم ہے زینب کی چادر کا. حوصلہ 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 میرے بھائی. میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. میں دعا کر سکتا ہوں. مجھے بہن کی چادر کا زخم نہیں بھولتا، جو مرضی ہو جائے. مشکل ہوتی ہے، خدا کی قسم ہے. یہ چادر کا درد اتنا بڑا درد ہے. سرکار ذرا ایک لمحے کے لیے سر اٹھائیے. میں نا ابھی میں کتنے ایسے بھائی دکھانے کو تیار ہوں جن کے ساتھ ان کی بہنیں اس مجلس میں آئی ہوئی ہیں، اور بہنوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے وہ کہیں گی کہ ہمیں مان ہے، میں بے وارث نہیں ہوں، میرا بھائی ساتھ آیا ہے. ابھی مجلس ختم ہوگی، میرا بھائی مجھے گھر چھوڑ کے آئے گا، میں کوئی تنہا ہوں، میں کوئی بے وارث ہوں. خدا کی قسم مجلس ختم ہو گئی، یہاں بھائی کھڑے ہوں گے مخصوص جگہ پہ، بہنیں قریب آئیں گی، بھیا مجلس ختم ہو گئی ہے مجھے گھر لے چلو، آپ لوگوں نے بھی سفر کر کے جانا ہے. آج 20 محرم کا دن گزر گیا، آپ بھی تو بھائی ہیں نا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو بہنیں آئیں گے. 10 دن ہو گئے ہیں ایک قافلہ سفر کر رہا ہے جس میں آگے آگے امام سجاد ہے اور پیچھے پیچھے جناب زینب کی چادر کبھی کسی ظالم کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جناب اکبر کی برسی سے بڑا دکھ ہے جناب زینب کی چادر کا. بڑا صدمہ ہے، خدا کی قسم بڑا صدمہ ہے. اوہ بابا حسنین اکبر کے مصرے سنیں گے، شاید میں نے پچھلے سال کی مجلس میں پڑھے ہوں، پڑھنا مجھے امام حسین ہے. فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. سرکار کمر ٹوٹ گئی امام حسین علیہ السلام کی نا، کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں کی بینائی ختم. جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکال لی ہے میرے ماں. کائنات آدم عالم کا مشکل ترین کام. اس کے بعد کوئی اثر بچتا نہیں ہے، تنہا رہ گئے میرے مولا. میر انیس علیہ الرحمہ نے کیا قیامت کا منظر کھینچا ہے.
चर्चे तेरी तन्हाई के आलम में रहेंगे, जो खास हैं बंदे तेरे मातम में रहेंगे। जनाब मुख्तार ने कयाम किया ना, जिस वक्त कयाम किया, लीजिए मैं इमाम हुसैन की शहादत, मैं पता नहीं क्या क्या सोच के खड़ा हुआ था, अब वक्त ज्यादा हो गया, पूरे एक हो गए, अब 14-15 मिनट गुजर गए मसाइब पढ़ते पढ़ते, मैं बिल्कुल अब शहादत शुरू करता हूं। जिस वक्त जनाब मुख्तार ने कयाम किया तो हर कातिल को आसानी से पकड़ लिया, सबसे मुश्किल था कातिल अली असगर पकड़ना। ये हुरमला खुदा इस पे लानत करे, इसने बड़ा रुलाया है करबला की माओ को, खुदा की। मैं अंदर बैठ के खुदा की कसम शेर पढ़ रहा था शहीद मोहसिन नकवी का, बहुत होगा तो आप मर्द नहीं रोएंगे, मैं जानता हूं कई लोग नजरअंदाज करेंगे, लेकिन ये जितने मेरे सामने बैठे हो, औरत फितरतन बेटी भी हो ना तो उसकी फितरत में एक माँ का उनसर होता है, एज उम्र कम भी हो ना तो खुदा ने एक फिक्र दिल में रखी है, माँ वाली एक सोच बेटी में भी होती है। जिसके घर माँ बहन या बेटी का रिश्ता है चले जाना, जिनकी माएँ जिंदा हैं जाकर माओ के पांव पकड़ना और उनसे पूछना कि आज पढ़ने वाले जाकिर ने ये जो 2 मिसरे पर, समझेगी माँ, एक माँ ही समझ सकती है। कितना बड़ा शेर है खुदा की कसम शहीद मोहसिन नकवी का, खुदा अकील मोहसिन नकवी साहब के बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए। क्या कयामत आमेज मिसरा फरमाते हैं, जिंदा में रुबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असगर। ये जाकर पूछिएगा, ये एक मां समझती है, ये एक मां समझती है, ये कितना बड़ा दर्द है। हमारे पंजाब के, मुझे देखिएगा, मेरे मोहतरम, मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, प्लीज मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, मेहरबानी। हमारे पंजाब के अली जाफर अलवी साहब थे, खुदा करवट करवट जन्नत दे। मेरे भाइयों जरा उनके 2 मिसरे पढ़ते वो थे, हैं किसके मैं नहीं जानता, और कयामत है। फरमाते हैं ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रबाब, खाली झुलाने लगती है झूला कभी कभी। अल किस्सा मुख्तसर, जनाब मुख्तार ने जिस वक्त हुरमला मलऊन को पकड़ा, इससे पूछा बता तूने करबला के मैदान में क्या किया है। अब सर उठाइए, मुझे देखिए, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत शुरू कर रहा हूं, हो सकता है मैं इसी रिवायत पे ताबूतों की बरामदगी करवा दूं। देखिए मुझे नहीं पता, सांस की डोरी का कोई एतबार नहीं है, हर मजलिस जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूं, एक आंसू बहा लीजिएगा, किसी की भी आखिरी मजलिस हो सकती है, कोई पता नहीं है। और रात कब्र में याद आए हुसैन ने बेकस पनाह पे एक आंसू तो बहाया था, कुछ नहीं, बख्शिश का सामान हो जाएगा। अब सर उठाकर मुझे देखिए, और मला बता तूने करबला के मैदान में क्या किया। कहता है मुख्तार मैंने करबला में कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ 4 तीर लेकर गया था। मुख्तार मैंने करबला के मैदान में और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो 4 तीर, मौला जिंदगी दराज करें जैन मेरे भाई, मैंने सिर्फ 4 तीर चलाए हैं। मुख्तार ने कहा मुझे बता तूने 4 तीर पहला कहाँ चलाया, कब चलाया, किस पे चलाया, कैसे चला। कहता है मुख्तार मर जाओगे, मुख्तार मुझसे मत सुनो। मुख्तार ने कहा सुनूंगा नहीं तो तेरी सजा का तयन कैसे करूंगा, मुझे बताता क्यों नहीं तूने पहला तीर कब, कहाँ और कैसे चलाया। अब अल्लाह करे मैं समझा सकूं और अब हाय कर सके। कहता है मुख्तार मैं 4 तीर लेकर गया था, मैंने पहला तीर तब चलाया जब अब्बास मश्क भर के नहर से लौटे। मातम की तैयारी, मातम की, मुझे देखना मेरे भाइयों, मुझे देखना, मौला का वास्ता सर उठाकर मुझे देखना, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, अल्लाह करे तुम समझ के हाय कर सको। मुख्तार ने कहा अब्बास मश्क भर के चले तो क्या हुआ। कहता है अब्बास ने मश्क भरी तो जालिम इब्न साद ने ऐलान कर दिया अगर पानी खैमे में गया तो हम लोग जीती हुई जंग हार जाएंगे, पानी खैमे में ना जाए। आप लोगों का आंसू नहीं आता, कोशिश कीजिएगा कि हाय, कोशिश कीजिएगा हाय। मैं जब तक कहूं नहीं ताबूतों की बरामदगी नहीं होगी, मैं कहूं नहीं तब तक नहीं होनी, मुझे जुमले 2 पढ़ने दीजिएगा। मुख्तार ने कहा बता तूने पहला, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, बता तूने मातम की तैयारी कीजिएगा, पहला तीर कब चलाया। कहता है जब अब्बास मश्क भर के खैमों को जा रहा था, मैंने उस वक्त पहला तीर अब्बास की आंख में मार। मातम मातम मातम, मैंने पहला तीर अब्बास की आंख में, पत्थर ना आपके सीने में है ना मेरे सीने में है। कहता है मैंने पहला तीर अब्बास की आंख में मारा, मुख्तार से कुर्सी छूट गई। मुख्तार ने कहा बता तूने दूसरा तीर कब चलाया।
کہتا ہے مختار مر جاؤ گے، پہلا تیر چشم عباس میں مارا مختار، میں نے دوسرا تیر مشک سکینہ میں مارا، عباس کے ارمان بہ گئے، پہلا تیر چشم عباس، میرے بھائیوں کوشش کرنا، ایسے ہی کوشش کرنا، پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، دوسرا تیر اب پتہ نہیں میں پڑھوں گا کیسے اور پتہ نہیں یہ مجمع سنے گا کیسے، پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا، دوسرا تیر میں نے مشک سکینہ میں مارا، مختار روتے روتے زمین پہ گر گئے، ظالم بتا تیسرا تیر کب کہاں اور کیسے مارا؟ کہتا ہے مختار مر جاؤ گے، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، مختار میں نے تیسرا تیر تب مارا جب حسین اصغر کا منہ چوم رہے تھے۔ کو بند کریں، اس کی کو بند کر، جب حسین اصغر کے خشک لبوں پہ بوسے دے رہے تھے۔ اب اللہ کرے وہ جو پیچھے جوانوں کی حالت ہو گئی، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، مختار نے کہا پہلا تیر عباس کی، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ہاتھ ہو رکھتا ہو بندہ اور وہ سر پہ ماتم کے لیے نہ اٹھے، یہ سر پہ ماتم جناب زینب عالیہ کی حسرت ہے، جس بی بی کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے تھے، اپنے ہاتھوں کو سر پہ ماتم کے لیے اٹھانا، مجھے 2 سے 2.5 منٹ ابھی پڑھنا ہے، پہلا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، میرے بھائی ماتم کی تیاری کیجئے گا، اب سر اٹھا کر مجھے دیکھیں گے تو سمجھے، میں وعدہ کر رہا ہوں رات بستر پہ بھی روئیں گے، اللہ کرے کہ آپ لوگ سمجھ لیں، پہلا تیر چشم عباس میں مارا، مجھے دیکھیے سر اٹھا کر، دوسرا تیر مشک سکینہ میں مارا، تیسرا تیر گلو اصغر میں مارا، مختار نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا جلدی بتا، چوتھا تیر کب مارا؟ کہتا ہے مختار جب سب مارے گئے، حسین کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے، حسین نے ٹوٹی ہوئی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے اور چہرے کا رخ اوپر کر کے حسین نے رو کے کہا اماں، ماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا، اور مختار میں نے چوتھا تیر حسین کے اور میں نے کھلے ہوئے مختار زہرا کا لال زمین پہ گر گیا۔ آخری ایک روایت، ہاتھ اٹھائیں وہ لوگ جو کربلا کی زواری کر چکے ہیں، یہ میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جو لوگ کربلا نہیں گئے، میرے مولا اسی سال نجف سے کربلا پیدل زواری نصیب فرمائے۔ سر اٹھا کر مجھے دیکھیے، کربلا جائیں اور جا کر دیکھیں۔ ہمارے پنجاب کی سرائکی ذاکری میں مقدمین پڑھا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ علی دلال جتھے لتھے اتھے کٹھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جہاں گھوڑے سے اترے ہیں نا وہاں ضربیں نہیں چلی، جتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں، جہاں ضربیں چلی ہیں وہاں دفن نہیں ہوئے۔ میں نے جی ماں کی جھولی سے نا یہ پنجابی ذاکرین سے پنجاب کی مجالس میں سنے یہ لفظ، مجھے سمجھ تب آئی جب میں خود کربلا گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ جہاں اترے ہیں وہاں ذبح نہیں ہوئے۔ ذبح کرنا بھی اور ہوتا ہے، ضرب سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہیں ضربیں، جہاں اترے وہاں ضربیں نہیں چلی، جہاں ضربیں چلی وہاں مولا دفن نہیں ہوئے۔ میں کربلا گیا، میں نے جا کر دیکھا نہر القما کے کنارے ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مقام صاحب الزمان، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام نے زین چھوڑی ہے۔ مقام صاحب الزمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ آپ کے اور میرے امام وقت کونیوں کے بل چل کے اپنے جد کے سلام کو جاتے ہیں۔ یہاں سے پورا 1.25 کلومیٹر دور ہے مقتل گاہ۔ مقتل گاہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو قتل کیا گیا، اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہے امام حسین کی قبر۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ ادھر دیکھیے، جہاں اترے وہاں ضربیں نہیں چلی، جہاں ضربیں چلی وہاں دفن نہیں ہوئے۔ ادھر دیکھیے، اترے وہاں، میں زندگی میں کراچی پہلی بار پڑھ رہا ہوں اور میں بی بی سے معافی مانگ رہا ہوں
وہ بندہ تابوتوں سے لپٹ کے معافی مانگے جس کے پاس ہاتھ ہو اور اب وہ ماتم نہ کرے. ادھر دیکھو, وہاں اترے, وہاں قتل ہوئے, وہاں دفن ہوئے. یہ جو وہاں اترے ہیں اور 1.25 کلومیٹر دور ضربیں چلی ہیں, یہ حسین خود آئے ہیں؟ نہیں. سواری پہ بیٹھ کے آئے ہیں؟ نہیں. آئے کیسے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن, پورا 1.25 کلومیٹر شمر حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے, اور میں وہاں ذبح کروں گا جہاں بہن دیکھ رہی ہوگی. چھوڑ رہا ہوں ممبر, بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں. کوئی نہیں کہتا میرے بھائیوں, خود ظافر, یہ آخری روایت ہے, تابوت اٹھائیے, 1 منٹ کے بعد برآمدگی کروا رہا ہوں, اشارہ کروں گا اور تابوتوں کی برآمدگی کر دیجئے گا. بالکل آخری جملہ ہے, کوئی نہیں کہتا. جناب ظافر جن فرماتے ہیں, جس وقت میں کربلا میں پہنچا علی کا لال بالکل اکیلا رہ گیا. ادھر مجھے دیکھیے, بالکل امام حسین اکیلے رہ گئے. زین ذوالجناح پہ حسین اکیلے. کس نے دیکھا تھا حسین بھی اکیلے رہیں گے؟ جس کے ساتھ اکبر و عباس کو قاسم و محمد ہوتے تھے, جن کے ساتھ حبیب ابن مظاہر جیسے دوست ہوتے تھے, جن کے آگے پیچھے جون جیسے وفادار ہوتے تھے, حسین اکیلے رہ گئے. زین ذوالجناح پہ امام, آدھے منٹ کے بعد برآمدگی کروا رہا ہوں, امام اکیلے رہ گئے. ظافر فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حسین گھوڑے کی زین پہ یہاں گرتے گرتے خود کو سنبھالتے ہیں, پھر یہاں گرتے گرتے خود کو سنبھالتے ہیں. زخموں کی تاب نہیں لا. یار ہائے کرنا میرے بھائیو, ہائے کرنا. منظوری ہے تو پڑھ رہا ہوں, ورنہ گریے کی انتہا یہی ہو چکی تھی. اللہ کرے اب میں سمجھا سکوں. حسین زخموں کی تاب نہیں لا رہے. حسین کے بالکل آخری لمحات ہیں. یا ظالم ابن سعد نے اعلان کیا جلدی کرو حسین کے خیموں کو لوٹ لو, حسین کے خیموں کو آگ لگا دو. ظافر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کمر کے بل کو سیدھا کیا. امام نے فرمایا تم جانتے نہیں ان خیموں میں تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں جانا دور کی بات, ان خیموں کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں. علی کے لال نے یہ جملے کہے. ظافر فرماتا ہے میں قریب چلا گیا, میں قریب گیا, میں نے جا کر قدموں پہ سر رکھے. میرے بھیا مجھے مصائب پڑھنے دیجئے گا, مولا کا واسطہ مجھے مصائب پڑھنے دیں. علی کے لال کہ میں قریب چلا گیا, میں نے جا کر قدموں پہ سر رکھے, میں نے قدموں پہ سر رکھے, ہاتھ باندھے, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کا لال دے, علی کا لال مجھے اجازت دے, میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے تیری نالین پہ رکھوں. علی کا لال نے فرمایا ظافر میرا عدل گوارا نہیں کرتا, ظافر میں نظر نہ آنے والی مخلوق کو ان سے کیسے لڑاؤں, ظافر میں تم پہ راضی ہوں, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, مولا میں مر جاؤں گا لیکن آپ کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ظافر اگر رکنا چاہتے ہو نا, رکنا چاہتے ہو نا ظافر, رکنا تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ رک جاؤ ظافر, لیکن کچھ دیر کی اجازت دے سکتا ہوں, ممبر چھوڑ رہا ہوں. ظافر کچھ دیر کے بعد لمحات ایسے آئیں گے میں امام بن کے حکم دوں گا, اس کے بعد تمہارا کربلا میں رکنا حرام. بی بی مجھے معاف کیجئے گا, اس بندے کو بھی معاف کیجئے گا جو ماتم اور ہائے نہ کر سکے. ظافر فرماتے ہیں مولا کا حکم تھا, میں ٹیلے پہ چلا گیا, تمام مصیبتیں ظافر نے وہیں سے دیکھ کے بیان کی ہیں, میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. ظافر فرماتے ہیں علی کا لال زین سے زمین پہ آیا, علی کے لال نے سجدہ آخر میں سر رکھا, وہاں سے وہ ظالم آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا. ہوا خاموش, فضا خاموش, قتل حسین ابن علی کی گھڑی آ گئی. ظافر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ظالم نے ایک گھٹنا حسین کی گردن پہ رکھا, اس نے پہلی ضرب چلانے کا ارادہ کیا. علی کے لال نے کہا ایک لمحے کے لیے رک جا, اور ظالم میرا رہا کوئی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے وقفہ کر. ظافر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ظالم رکا, علی کے لال نے سجدے سے سر. اس جملے پہ برآمدگی ہو رہی ہے, اللہ کرے بی بی یہ آنسو قبول کر لے. ظافر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے خنجر ہٹایا, علی کے لال نے گردن اٹھا کے اسی ٹیلے کی جانب دیکھا, رو کے فرماتے ہیں ظافر تو ابھی تک گیا نہیں ہے. میں نے کہا مولا مر جاؤں گا, اور مولا اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. کہ بلا ظافر کہتا ہے, چیخ نکلی علی کے لال کی, رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر, کربلا چھوڑ, اس کی وجہ یہ ہے اور میری ماں اپنے بال کھول کے, اور میری ماں مقتل میں آ گئی ہے,
اور ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور ظافر میری بوڑھی ماں اور ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے